اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچوں کا کیا حال ہے؟ اللہ کے فضل سے بالکل آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان میں رکھے، صحت میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ بچوں، آج جو کہانی آپ کو سناؤں گی اس کا عنوان ہے سورت یا سیرت۔ اس کو آپ نے غور سے سننا ہے اور پھر خود کو چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کہانی کچھ ایسے شروع ہوتی ہے کہ دو دوست نہیں ہیں، دو لڑکیاں ہیں، ایک ہی کلاس میں پڑھتی ہیں۔ تم کتنی خوبصورت ہو، نجمہ نے پھر سے حنا کی تعریف کی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ حنا گلابی گالوں، بورے سنہری بالوں والی ایک گوری اور خوبصورت سی پیاری سی لڑکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہی خوبصورت بنایا تھا۔ اس کی تمام جو کلاس فیلوز تھیں اس کی خوبصورتی کی بہت تعریف کرتی تھیں اور اسے رشک بھری نظروں سے دیکھتی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور حسن پر حنا بھی بڑا ناز کرتی تھی۔ سب کی تعریفوں نے اس کے مزاج میں کافی غرور پیدا کر دیا تھا۔ وہ اکثر دوسروں کے ساتھ برے رویے سے پیش آتی اور اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کرتی کہ اس کی بد مزاجی اور بد اخلاقی سے دوسروں کا دل دکھتا ہے۔ مجھے تو سحر ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھی لنچ کرتے ہوئے حنا نے اپنی دوسری کلاس فیلو سمن سے کہا۔ کیوں؟ سمن نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کا رنگ کتنا کالا ہے اور ناک کتنی موٹی ہے اور کتنی فضول ہے اور وہ ذرا بھی پیاری نہیں لگتی، اسی لیے میں اسے دوستی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ دوستی تو دور کی بات، میں تو اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ حنا نے بڑے تکبر سے قریب بیٹھی سحر کو دیکھتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سمن کے پاس حنا کی ان باتوں کا کوئی معقول جواب نہ تھا، اور حقیقت یہ تھی کہ سحر ایک معمولی شکل و صورت کی کالے رنگ کی لڑکی تھی۔ صورت اس کی خوبصورت نہ تھی مگر وہ بہت نرم مزاج تھی، رحم دل تھی، دوسروں کی ہیلپ کے لیے فوراً تیار رہتی تھی، اور پورے اسکول میں اس کی ذہانت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اتنی انٹیلیجنٹ تھی۔ اور جو سحر جو ایک بچی کے گرے ہوئے بادام اٹھا کر دے رہی تھی، اس نے بھی سنا کہ حنا اس کی شکل و صورت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ یہ سب باتیں سحر کا دل دکھا دینے والی تھیں، مگر چونکہ اس کی فطرت اچھی تھی، نیک تھی، سب سے محبت کرنے والی لڑکی تھی، اس لیے ایسی باتوں کو وہ اکثر اگنور کر دیتی تھی۔ اور ویسے بھی حنا کو ہر کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو برا کہنے کی عادت تھی۔ وقت گزرتا گیا، تعلیمی سال ختم ہونے والا تھا اور اینول سر پر تھے۔ سب بچے بڑی ہی توجہ کے ساتھ اپنی اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئے، اور ایک ماہ کی پڑھائی ختم ہو گئی حنا کی، کیونکہ اس کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا تھا۔ تو اب اس کو پرابلم تھی، وہ چاہتی تھی کہ جو جن دنوں میں اسکول نہیں جاتی رہی اس کو نوٹس مل جائیں، تو وہ کبھی کسی کے پاس جاتی، کبھی کسی کے پاس جاتی کہ اس کو نوٹس دے دیں۔ حنا نے اس کی سب سے اچھی دوست جو تھی نا وہ سمن تھی، اس نے سمن سے پوچھا، سمن نے صاف جواب دے دیا کہ امتحان تو سر پر ہیں، مجھے تو خود ضرورت ہے، میں آپ کو کیسے دوں، میرا رزلٹ خراب ہو جائے گا۔ تو حنا کو سمن کا اس طرح بالکل روکھے سے انداز میں جواب دینا بالکل برا لگا، مگر وہ کیا کر سکتی تھی۔ وہ باری باری اپنی کئی دوسری کلاس فیلوز کے پاس بھی گئی، ان سے مانگے کہ مجھے نوٹس دے دو، مجھے نوٹس دے دو، کسی نے نوٹس نہ دیے۔ اور حنا جو تھی وہ مایوس ہو گئی اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ اچانک اس کی نظر سحر پر پڑی، جس کو وہ اتنی باتیں سنایا کرتی تھی۔ اسے خیال آ گیا کہ سحر تو ہمیشہ سب کی ہیلپ کرتی ہے، وہ یقیناً انکار نہیں کرے گی، مگر اس نے تو کبھی اس سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اب وہ کیسے اس سے نوٹس مانگ سکتی تھی؟ وہ تو ہمیشہ اس کی کالی رنگت، معمولی شکل و صورت
اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ شرماتے ہوئے جھجکتے ہوئے سحر کے قریب گئی جو اپنا لیسن پڑھ رہی تھی۔ سحر نے حنا کو اپنے قریب دیکھا تو فوراً نرمی اور پیار کے ساتھ پوچھا کہ آپ کیسی ہو حنا؟ حنا نے اس کے نرم لہجے سے پوچھنے پر شرمندہ سی ہو گئی اور آہستہ آواز میں بولی کہ میں ٹھیک ہوں۔ تو سحر کہتی تمہاری جو رنگت ہے نا وہ کافی یلو ہو گئی ہے، کمزور بھی ہو گئی ہو، ویک ہو گئی ہو، اور تمہیں بخار بھی تو اتنی دیر رہا۔ سحر کو بڑی ہمدردی اس سے ہو رہی تھی۔ یہ سحر وہ ہے جس کو ہر وقت وہ باتیں کرتی تھی۔ تو حنا نے بس گردن جھکا لی اپنی، تمہارے تو کافی لیسنس جو ہے وہ مس ہو گئے ہیں، اس سلسلے میں تمہاری کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ سحر نے پوچھا حنا سے، اور اس سے پہلے کہ حنا کچھ کہتی سحر نے خود ہی اس کی مشکل آسان کر دی۔ پہلی بار حنا کو احساس ہوا کہ اچھی صورت سے کہیں زیادہ ضروری ہوتا ہے اچھا دل ہونا، اور ظاہری خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اصل خوبصورتی انسان کے دل کی خوبصورتی ہے۔ جس دل میں سب کے لیے محبت اور احساس ہو وہی دنیا کا سب سے خوبصورت دل ہے۔ اب دیکھو بچوں، ایک بات سنو، آپ کا کوئی بچہ، کوئی دوست ایسا ہے جو خوبصورت نہیں ہے، کالا ہے، موٹا ہے، چھوٹا اس کا قد ہے، تو آپ کتنی باتیں کرتے ہو اس کو، فلاں کا ناک موٹا ہے، فلاں کا قد چھوٹا ہے، فلاں کا رنگ کالا ہے، فلاں اچھا نہیں ہے، فلاں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، فلاں غریب ہے۔ تو بچوں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ ان کو کس نے بنایا؟ اگر آپ کو خوبصورت بنایا تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ نے خوبصورت بنایا نا۔ تو جو خوبصورت نہیں ہے، جس کا رنگ بلیک ہے، جس کی ناک موتی ساری ہے، جس کے دانت خوبصورت نہیں ہیں، وہ دانت، وہ ناک، وہ آنکھیں کس نے بنائیں؟ اللہ نے۔ تو آپ جب ان کو برا کہتے ہو تو کیا آپ ان کو کہتے ہو؟ کسی نے اپنی ناک خود تو نہیں بنائی، کسی کا چھوٹا قد ہے تو اس نے خود تو نہیں بنایا، کسی کا رنگ کالا ہے تو اس نے تو نہیں خود بنایا۔ تو آپ کس کو کہتے ہو یہ سارا کچھ تو اللہ نے بنایا۔ آپ اس کو برا بلا کہتے ہو تو کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ اس نے تو بنایا ہی نہیں ہے، بنایا تو اللہ نے، پھر آپ کس کو برا کہتے ہو؟ سوچو۔ تو ظاہری خوبصورتی جو ہوتی ہے نا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ٹھیک ہے، خوبصورت انسان سب کو اچھا لگتا ہے، مگر جیسا اللہ تعالیٰ بنا دے۔ اصل خوبصورتی کون سی ہے؟ انسان کے دل کی خوبصورتی ہے، جس میں سب کے لیے محبت ہو، احساس ہو۔ وہ اچھی صورت سے زیادہ اچھا دل ہوتا ہے جو مشکل وقت میں کام آئے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، ایک رچ، ایک پور۔ رچ کون ہے؟ جس کے پاس اچھے مینرز ہیں، جس کے پاس اللہ کا دین ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے محبت ہے، اور جو سب کا خیال رکھتا ہے، جب کا احساس کرتا ہے سب کا، خواہ کوئی کالا ہو، کوئی گورا ہو، سب کا احساس کرتا ہے، وہ رچ ہے۔ اور پور کون ہے؟ جو بدتمیزی کرتا ہے، کسی کا احساس نہیں کرتا، کسی کا دل دکھاتا ہے، وہ پور ہے۔ اور یہ چیز اس میں بتائی ہوئی ہے۔ سحر نے ہر طرح سے اس لڑکی کی مدد کی، حنا کی، اس سے وہ دونوں دوست بن گئی۔ اب سحر کا اچھا اخلاق تھا نا، اس نے حنا پر اچھا اثر ڈالا۔ آہستہ آہستہ اس کا اخلاق بھی اچھا ہونے لگا۔ سحر کے ساتھ مل کر پڑھنے سے اس کا جو تعلیم میں اس کا لاس ہوا تھا وہ بھی بہتر ہو گیا، اور جب رزلٹ آیا تو ہمیشہ کی طرح سحر جو تھی وہ اول درجے میں، فرسٹ پوزیشن میں پاس ہو گئی، اور حنا چونکہ نالائق تھی لیکن خوبصورت تھی تو وہ بھی سیکنڈ پوزیشن پر آ گئی۔ تو کیا ہوا کہ جب حنا جو تھی سحر کی طرف سب کے کام کرنے لگ گئی، اس نے دوسروں کے بارے میں برا کہنا چھوڑ دیا۔ اسکول کی جو باقی اسٹوڈنٹس تھی وہ بھی خوش ہوئی، ٹیچرز بھی خوش ہوئے، اور سحر کی خوبصورتی نے خوبصورت حنا مگر مغرور اور بدتمیز لڑکی کو سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ سچ ہے کہ خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ صرف نظروں کو اچھی لگتی ہے، جبکہ خوبصورتی جو ہوتی ہے اس سے دل جیتے جاتے ہیں۔ اور بچوں، جب ہم کسی کو برا کہتے ہیں تو آپ یہ سوچئے کہ اس کو تو اللہ نے بنایا۔ حضرت بلال حبشی بالکل کالے سیاہ تھے اور ان کو اللہ نے کتنا مقام دیا۔
حضرت رابعہ بصری تھیں، وہ قولی بھی تھیں، وہ موٹی بھی تھیں اور وہ غریب بھی تھیں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بلند مقام پہ تھیں۔ تو اس لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کسی کے اندر کتنا احساس ہے، کتنا اخلاق ہے، کتنی محبت ہے، کتنا وہ دوسروں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ شخص سچا ہے، وہ شخص خوبصورت ہے جس کا دل خوبصورت ہے۔ تو آپ اپنے دل کو چیک کیجئے۔ ہاں، شکل اور صورت اللہ نے بنائی ہے، اگر آپ خوبصورت ہیں تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص خوبصورت نہیں ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے پلیز بچوں، لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، لوگوں کو چیک کریں کہ اس کے اندر احساس کتنا ہے، محبت کتنی ہے، تو تب اس سے دوستی کیجئے، اس سے محبت کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔